نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی رات یعنی جو جمعہ کے دن سے پہلے رات ہوتی ہے اس کو جمعہ کی رات جمعرات فرمایا اس رات جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور میں یہ بات آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ نفل اس کے قبول ہوتے ہیں جس کے فرض پورے ہوں، جس کے فرض پورے ہوں، جس کے ذمے فرض قضا ہوں۔ نفلوں کے ادا کرنے سے فرضوں کی قضا پوری نہیں ہوتی، پہلے اس کے ذمے فرض پورے ہوں پھر نفل۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے فرض پورے کریں۔ فرمایا جس نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ کل شریف پڑھا، قل هو اللہ احد 25 مرتبہ پڑھا تو 2 رکعتوں میں 50 مرتبہ ہوا، 50 مرتبہ اس نے کل شریف پڑھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد بیٹھ کر اس نے 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ یہ الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھا، اگلے جمعہ کی رات سے پہلے خواب میں اس شخص کو میری زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مدینے پہنچا دے، مکے پہنچا دے، بہت اچھی دعائیں ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش ہے، سفر ہے، صعوبتیں ہیں، محنت ہے۔ یہ تو دوستو وہ کام ہے جو آپ کا گھر بیٹھے ہو سکتا ہے۔ فرمایا جس نے اس طرح پڑھا اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، اگلی جمعہ رات سے پہلے اس شخص کو خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس شرف سے محروم رہنا چاہے؟ دوستان گرامی، درود پاک ہماری مشکلوں کا حل ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، حضور کا تمام صحابہ، لیکن صحابہ میں بھی کچھ صحابیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نماز خشوع و خضوع کا معیار ہوتی تھی۔ جس طرح ایک روایت حضرت مولا کائنات کے متعلق ہے کہ ان کی پنڈلی میں تیر لگا، وہ نکل نہیں رہا تھا، جسم جو ہے نا وہ سخت تھا، گوشت سخت تھا پنڈلی کا، تو آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو، تو نماز کی حالت میں وہ تیر یا جو لگا تھا وہ کھینچا گیا تو وہ نکل گیا۔ تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا قسم بخدا میں جس کے ساتھ کلام کر رہا تھا اس ذات کی قسم مجھے احساس تک نہیں ہوا۔ یہ خشوع و خضوع انہماک مشاہدے والی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ یہ تینوں ہستیاں تشریف لے آئیں مسجد میں، اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دعا مانگی، دعا مانگنے لگا۔ اب اس دعا میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے عبادت کے قابل بنایا، اور اس کے بعد میں حضور پہ درود پاک پڑھنے لگا، سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے لگا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور پہ درود پاک پڑھا، میں پڑھ رہا تھا، حضور سامنے بیٹھے تھے سن رہے تھے، تو سرکار نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا سل توتا، سل توتا، کہ اب مانگ، اب تو جو بھی مانگے گا تجھے ملے گا، جو تیرے منہ سے نکلے گا نا، جو تو خیر مانگے گا، برکت مانگے گا، کثرت مانگے گا، عزت، رزق، سکون، صحت، جو مانگے گا سل توتا۔ اے عبداللہ بن مسعود مانگتے جاؤ، پروردگار تمہیں دیتا جائے گا۔ جب ہم اللہ سے صحت مانگیں، تندرستی مانگیں، سکون مانگیں، عافیت مانگیں، اطمینان مانگیں، اولاد مانگیں، اولاد کے لیے اچھا مستقبل مانگیں، اچھا جو ہے وہ کاروبار مانگیں، جب بھی کوئی جائز حاجت خدا کی حضور پیش کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھیں، کہ جو دعا اللہ کی حضور درود و سلام کے گجروں کے ساتھ جاتی ہے نا،
پروردگار اس دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔